شیخ الکل فی الکل میاں سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 60 سال سے زائد، اتنی تو عمریں نہیں ہوتی آج کل لوگوں کی، 60 سال سے زائد 62-63 سال تک انہوں نے حدیث اور تفسیر پڑھائی ہے دلی میں بیٹھ کر، اور بڑی بڑی جگہ سے مطالبات ہونے کے بعد بھی کبھی دلی چھوڑ کے نہیں گئے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اس زمانے میں سب کچھ بہت سستا تھا۔ دلی میں شروع سے رہ رہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد استاد ہی نے اپنی لڑکی دے دی، اس سے شادی کی، اور وہیں پر رہ رہے ہیں ہم لوگ بھی۔ یہی سمجھتے تھے، آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہوگا، سستے کا زمانہ تھا، اور اتنے معتقد تھے ان کے لوگ اپنے اور پرائے، اہل حدیث اور حنفی، کہ کسی بھی ایک سیٹ سے کہہ دیتے کہ مجھے مکان کی ضرورت ہے، ایک مکان مجھے خرید کے دے دو، تو کوئی بھی منع نہ کرتا۔ جس حافظ زکریا نے مسجد میاں صاحب بنائی، مدرسہ میاں صاحب کے لیے پورا ایک محلہ کٹرا ملاحان وقف کیا کہ اس مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ، پڑھنے والے طلباء کی ساری ضرورتیں اس کے وقف کی آمدنی سے پوری ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک پورا محلہ کٹرا ملاحان وقف کر دیا۔ تو جو آدمی میاں صاحب کے لیے اتنا کر سکتا ہے، کیا میاں صاحب کے لیے ایک گھر بنانا یا خرید کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن میاں صاحب کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ کسی سے بھی یہ کہے کہ مجھے مکان کی ضرورت ہے، ایک مکان میرے لیے ہونا چاہیے۔ اور اتنی لمبی زندگی، 100 سال سے کچھ کم دلی میں کرائے کے مکان میں گزار کے چلے گئے۔ یہ ہیں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، غیرت مند، باہمیت اور کتاب و سنت کے لیے زندہ رہ کر اپنی زندگی کو اللہ کی رضامندی میں گزار کر اس دنیا سے گئے۔ قید و بند کی زندگیاں گزاری راول پنڈی میں، جیل میں، اور جب حج کرنے کے لیے گئے تو ہمارے برادران حنفی بھائیوں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک انسان کسی کو دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، مٹانے کے لیے اور اس کا اس دنیا میں بگاڑنے کے لیے کر سکتا ہے۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوشش پوری اس بات کی تھی کہ یہاں حجاز میں اس زمانے میں حالات اور تھے، سعودی حکومت نہیں تھی، شریف مکہ ترکی کی طرف سے وائسرائے تھا، جیسے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے ذمہ داران وائسرائے بنے ہوئے تھے۔ ہر چند کوشش کی کہ ان کو یہاں پر قتل کر دیا جائے، عمر قید میں ڈال دیا جائے، لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون دیکھے۔ انگریزوں کی جیل سے بھی انگریزوں نے پوری کوشش کی کہ اس آدمی کو مجرم ثابت کر کے اس کو سولی دے دی جائے، بعبور دریائے شور کالا پانی بھیج دیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، پڑھا آپ نے، اس زمانے کے انٹیلیجنس کے جو انگریز ذمہ داران تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جو الزامات ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں انگریز گورنمنٹ کے ساتھ بے وفائی اور غداری کرنے کے، یہ سب ثابت ہیں۔ لیکن کیا کریں، پوری دلی میں نہیں، پورے ملک میں ایک آدمی بھی، مسلمان، ہندو، سکھ، جینی، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس آدمی کے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے۔ یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ روحانیت، یہ قبولیت جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حاصل تھی، سوچا آپ نے، پڑھا آپ نے کبھی؟ ہم ہمیشہ دوسرے لوگوں کے اکابر کے بارے میں پڑھتے اور کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کے اکابر کے عمل، کردار، ان کی زندگی، مجاہدات اور ان کی قربانیاں بے لوثی اتنا زیادہ ہے، کبھی کبھی میں نے ایک زمانے تک سوچا، دیگر لوگوں نے اپنے اکابر کے بارے میں بہت کچھ کتابیں لکھ رکھی ہیں، ہمارے حدیث علماء کے بارے میں یہ معلومات کو نہیں۔ علماء حدیث ہند، نوشیروی صاحب کی ایک کتاب تھی جس سے ہم اپنے علماء کے بارے میں کچھ پڑھ پاتے تھے۔ اللہ بھلا کرے، غریق کے رحمت کرے ان کو، اسحاق بھٹی صاحب کو، انہوں نے اس سلسلے کی تکمیل کی، اور اب بھی کچھ لوگ پڑوسی ملک میں کام کر رہے ہیں میاں صاحب کے اوپر، الگ الگ صوبوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کون کون شاگرد تھے اور ان کے کارنامے کیا تھے، انہوں نے کیا کیے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو یہ کتابیں دستیاب نہیں تھی، بڑی بڑی مشکل سے کئی صفحے پڑھنے کے بعد ایک دو لائن کہیں ہمیں ملتی تھی ہمارے اکابر کے بارے میں۔ اتنی کتابیں ہونے کے بعد آپ پڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، یہ پڑھ کر ہی آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، شوق جاگتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے ویسا بننے، ویسا کرنے، ان جیسے پاکیزہ صفات اپنے آپ کو بنانے کا۔
ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مبارک پور میں، ان کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ ان کی زندگی کا یہ ہے کہ ایک کام کے لیے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ کام کر دیجئے اور اتنا ہم آپ کو دیں گے. منی آرڈر آیا تو اس میں سے ایک حصہ لے لیا، باقی اتنا واپس کر دیا. میرا کام اتنے میں چل جاتا ہے، اتنا پیسہ آپ کو واپس کیا جاتا. آج تک کہیں آپ نے ایسا پڑھا نہیں. یہ ہمارے اکابر تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں کو قبول فرمایا. تبھی ایسے نمونے، ایسا عمل، ایسا کردار اور ایسا خلوص ان کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے. اپنے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن دوسروں کا اتنا خیال ہے. میاں صاحب کے تعلق سے مشہور واقعہ ہے نا کہ دلی کے ریلوے اسٹیشن پر جا کر انتظار کر رہے ہیں اور طالب علم آیا ہے پنجاب سے، انجان ہے دلی کے لیے، اندازہ لگایا کہ شاید یہی ہے. تو بھائی آپ کو قلی کی ضرورت ہے؟ ہاں بھائی ہے. تو کہاں جانا ہے؟ فلاں محلے جانا ہے، فائدہ خبشخہ میں، وہاں ایک مدرسے میں. کس سے ملنا ہے؟ فلاں آدمی سے ملنا ہے. کس سے بات کر رہا ہے؟ جہاں جانا ہے جن سے ملنا ہے ان سے. تو میں آپ کا سامان لے چلوں؟ ہاں بھائی لے چلو. اس زمانے میں طالب علم بکس رکھتے تھے ٹین کا، ہم نے بھی بچپن میں وہی رکھا ہے. یہ اٹیچیے پھٹیچیے تو اور بیگ ویگ تو آج کل نکلے ہیں. تو اپنے سر پہ رکھ کے لے گئے مدرسے میں، پہنچا دیا یہ مدرسہ ہے اور آپ یہاں رہو، اتنے بجے آئیں گے وہ آپ کو ملاقات ہو جائے گی. وہ بیچارہ وہیں پر ہے. جب وہ ٹائم ہوا تو دیکھتا ہے کہ وہی آدمی تو وہی لگ رہا ہے جس کو میں ریلوے اسٹیشن سے اپنا سامان ڈھلوا کر پولیس سمجھ کر لے کر آیا. کون ہو آپ؟ کیا مجھ کو ہی میاں صاحب کہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے خلوص کا، ان کی للہیت کا، ان کی دینداری کا، طلبا کی خدمت کا، علم دین کی ترویج و اشاعت اور اس کے فروغ کے لیے ان کی قربانیوں کا. یہ چیزیں اگر ہم جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں تو ہمارے دل میں یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟